کھانا ہم کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، اور جو اہل ثروت ہیں جو انہوں نے نوکر رکھے ہیں ان کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، یہ تو ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے بھی اگر بندہ نیت اچھی کر لیتا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت نفسک فہو لک صدقۃ، جو تم نے اپنے آپ کو کھلایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا ما اطعمت ولدک فہو لک صدقۃ، جو تم نے اپنی اولاد کو کھلایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ما اطعمت زوجک فہو لک صدقۃ، جو تم نے اپنی بیوی کو کھلایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقۃ، اور جو تم نے اپنے نوکر کو کھلایا یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ صدقہ اسی وقت بنے گا جب یہ کام کرنے سے پہلے نیت اللہ کی رضا کی ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ محض کھانا کھا لیا تو صدقہ کا جو ہے درجہ اس کو مل جائے گا، نیت اچھی ہوگی تو یہ جو کھانا اور کھانا کھلانا ہے یہ بھی باعث ثواب بن جاتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم ذرا سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم نے کتنی بار کوئی نیت کی ہو، کھانا سامنے آیا بس اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم کھاتے وقت کون سی اللہ کی رضا کی نیت کریں؟ تو کئی ایسی نیتیں جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہیں کھاتے وقت، کہ میں حرام سے بچنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کھا رہا ہوں۔ حرام سے بچنا، حلال کھانا، یہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور پھر کھانے سے جو قوت حاصل ہوگی میں اس قوت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو گئی۔ اور جب یہ نیت ہو جائے گی تو پھر کھانا کھلانا یہ بھی باعث ثواب ہو جائے گا۔ تو قصہ مختصر ہمیں اپنی نیتوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ہماری نیت کیسی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں اور صرف اس نیت کی وجہ سے، اس بس سوچ کو لے کر کہ یار نمازیں نہ پڑھیں تو لوگ کیا کہیں گے، صدقہ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی خاطر سارا کچھ بھی کر لیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں بڑا کچھ مل جائے گا، شہرت ہو جائے گی، جگہ جگہ پر بینرز لگا دیے جائیں گے، لیکن آخرت میں محرومی ہوگی۔ تو جب بھی کوئی بھی نیک کام کریں اللہ کی رضا کی نیت ضرور شامل کر لینی چاہیے۔